بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نور الانوار آ گئی والتعویل بالاطہار فی آیت التربص۔ یہاں سے اب ہم بیان کر رہے ہیں، چونکہ پیچھے آپ نے خاص کی تفریعات پڑھی تھیں اور خاص کے آپ نے 2 حکم پڑھے تھے۔ 2 حکموں میں سے جو دوسرا حکم تھا اس کے اوپر آپ نے کتنی تفریعات پڑھی تھی؟ 3۔ یہاں سے اب چوتھی تفریع کو چلا رہے ہیں والتعبیر بالاطہار سے، یہی سے ہے نا؟ اچھا، میرے پاس 31۔ اب یہاں سے چوتھی تعویل خاص کے حکم اول کے اوپر چلا رہے ہیں۔ حکم اول کے الخاص بینا بنفسہ لا يحتمل البیان، لا يحتمل بیان تفسیر، اس کے اوپر تفریع بٹھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں والتعویل بالاطہار، یہ جو ثلاثۃ قروء ہے، ثلاثۃ قروء، قرء کی جمع ہے، تو قرء یہ 2 لفظ معنوں کے اندر اس پر جو ہے مشترک ہے۔ تو بالاطہار یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ طہر، اور ہم کیا لیتے ہیں؟ حنابلہ سے حیض مراد لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں پر تفریع بٹھائی جا رہی ہے اس مثال کے ذریعے سے۔ عطف علی قولہ، پیچھے ان کے جو قول ہے، جو شرط الولا ہے نا پیچھے ولا، اس کے اوپر اس کو جو ہے اس کو عطف کیا گیا ہے۔ وہ تفریع رابع علیہ، اور چوتھی تفریع بنا کر اس کو لایا گیا ہے۔ اچھا، ای اذا کان الخاص، اب یہ کس کی تفریع ہے؟ خاص کے حکم اول کی تفریع ہے۔ خاص کا حکم اول کیا ہے؟ الخاص بینا بنفسہ، جو اپنی ذات میں ای بذاتی، اپنی ذات کے اندر ہی کیا ہوتا ہے؟ واضح ہوتا ہے۔ لا يحتمل البیان، وہ بیان تفسیر کا احتمال رکھتا نہیں ہے۔ اس کی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جی یتربصن بانفسہن، آیت تربص اس طرف اشارہ۔ فبطل تعویل القروء، اب یہاں پر باطل ہو گئی تعویل کرنا قروء کی بالاطہار، اطہار کے ساتھ، جیسا کہ کس نے کی ہے جی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ فی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اندر جو آیا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو طلاق شدہ عورتیں ہیں وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو کتنے قروء؟ 3 قروء۔ انہوں نے یعنی مراد دی ہے کہ 3 طور اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ہم کہتے ہیں 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ بیان ہو، اس کی پوری وضاحت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ان قولہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قروء، یہ مشترکم بین الطہری، بین معنی الطہری والحیض، معنی الطہری والحیض، یہ 2 معنوں کے درمیان، طہر اور حیض کے درمیان میں کیا ہے؟ مشترک ہے۔ فاولہ، اب اس کو معول بنانا ہے، تو معول بنانے کی طرف جب ہم گئے مشترک کو معول بنانے کی طرف، فاولہ الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعویل کی ہے بالاطہار، کس کے ساتھ؟ طہر کے ساتھ، طہروں کے ساتھ، 3 طہر۔ لقولہ تعالیٰ، اب یہاں سے ان کی دلیل آ گئی ہے، کس کی؟ امام شافعی کی پہلی دلیل آ گئی ہے۔ فطلقوہن لعدتہن، کہ طلاق دو عورتوں کو ان کے عدت کے وقت میں۔ اب عدت، وہ کہتے ہیں لام جو آیا ہے عدتہن، ان اللام للوقت، لام کس کے لیے؟ وقت کے لیے۔ لام وقت کے لیے بھی ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، تو وہاں وقت کے معنی میں، یہاں بھی وقت کے معنی میں۔ ای فطلقوہن لوقت عدتہن، ان کے عدت کے وقت میں طلاق دو۔ اب عدت کا وقت کہاں سے شروع ہونا ہے؟ طلاق کب دینی ہوتی ہے؟ آگے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ وہ طہر، اور وہ طہر ہوتا ہے، طلاق کس میں دینی ہے؟ طہر میں، کیونکہ وہ حالت زمانہ رغبت ہوتا ہے، اور ایسا طہر کہ جس کے اندر اس نے اس سے قربت حاصل نہ کی ہو، تو ظاہر بات ہے اس میں رغبت کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں بھی طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ مسئلہ زیادہ ہے۔ اور حیض میں اس لیے کہ وہ عام طور پر رغبت کا زمانہ نہیں ہوتا، تو اس میں ایسی اس وجہ سے۔ اور اس پر حضرت عبداللہ بن عمر طرح کا وہ واقعہ بھی ہے کہ جس میں ان کو رجوع کا حکم دیا گیا تھا، اور اس مسئلے میں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، تو قرآن اور حدیث دونوں سے ان سے پتہ چلتا ہے کہ طہر کا زمانہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں طہر کا زمانہ ہے، تو لہٰذا لعدتہن میں ہم طہر ہی کو لیں گے، تو طلاق بھی کس میں دینی چاہیے؟ پھر طہر میں، اور عدت بھی کہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے؟ طہر سے، اور پھر عدت کے طور پر 3 طہر لینے چاہیے۔ یہ کس کی دلیل ہو گئی ہے؟ لأن الطلاق، یہاں سے آپ دوسری بھی بنا سکتے ہیں، لأن الطلاق، اس وجہ سے کہ طلاق لم یشرع، نہیں مشروع ہوتی، الا فی الطہر، مگر کس میں ہوتی ہے؟ طہر میں ہوتی ہے، بالاجماعی، سب کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ تو جب طلاق وہاں سے ہوگی تو عدت سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ طلاق کے بعد سے ہوتی ہے، طلاق کے بعد سے ہوتی ہے، تو لہٰذا طلاق جب طہر میں ہو رہی ہے تو عدت بھی وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب جب یہ بات ہو گئی تو
آگے ہم کہتے ہیں کہ وَأَوَّلَهُ ابو حنیفہ تھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کی تعویل کی ہے بالحیض، کس کے ساتھ؟ حیض کے ساتھ، بدلیل قولہ تعالیٰ، اس لیے کہ ان کی دلیل یہ بنتی ہے کہ ثلاثۃ قروء، ثلاثہ جو لفظ ہے لأنہ خاص، یہ کیا ہے؟ خاص ہے، لا يحتمل الزیادۃ، یہ زیادت کا احتمال نہیں رکھتا کہ آپ کہیں ثلاثہ اور مراد لیں 3.5 یا نہ زیادہ کی صورت میں 3.5 لیں یا 3.25 لیں، یہ نہیں لے سکتے۔ ولن نقصان اور نقصان کا احتمال بھی نہیں رکھتا کہ آپ کہیں 3 ثلاثہ اور مراد لیں 2.5 یا 3.25، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ والطلاق لم یشرع، اور طلاق جو ہے، اور ثلاثہ خاص ہے اپنے ذات میں، بینا بنفسہ ہی ہے، لا یحتمل بیان تفسیر کا احتمال رکھتا، 3 ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی غیر مقلدوں کہتے ہیں یہ 3 ہی ہوتے ہیں، جانے دیتی اتنے ہیں تو اسی چھکے کو رہ کرتے لگتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ہیں، تو تساں کیسا آتے دیتے ہیں بھائی، مڑ کے چھکے ایک کرتے لگے، 3 ہی ہوتی ہیں نا، لفظ خاص ہے نا۔ واہ سن جی، وہ قرآن کا لفظ خاص ہوتا ہے، ایسا خاص نہیں ہوتا بھائی، کتاب اللہ بھی خاص ہوتا ہے تو تسی کسی اور مخلوق بچو، 3 ہی ہوتا ہے، ساری دنیا اس کو 3 ہی آتی ہے۔ اچھا، والطلاق لم یشرع، اور طلاق نہیں مشروع ہوتی کس کے اندر؟ الا فی الطہر، مگر طہر میں، یہ تو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاذا طلقها فی الطہر، جب اس نے طلاق دے دی طہر میں، وکانت العدۃ، اور عدت اس کی جو ہے طہر ہو، ایضاً اسی طرح، تو فلا یخلو، پس خالی نہیں ہوگا صورتوں سے، مثلا اما ان یحتسب یا یحتسب، کہ یہ کہ یا تو شمار کر لیا جائے، ذالک الطہر، یہ طہر، من العدۃ، عدت سے، کون سا طہر؟ جس میں کیا چاہیے؟ طلاق، اولا یا نہ کیا جائے، 2 صورتیں ہو جائیں گی۔ فَإِنِ احْتُسِبَ مِنْهَا، پس اگر شمار کر لیا جائے، کما ہوا مذہب الشافعی، جیسا کہ مذہب شافعی یہی ہے، یکون قرعین و بعضاً، تو یہ 3 ثلاثہ کا لفظ پورا نہیں ہوگا، اس کا خاص جو مدلول ہے وہ پورا نہیں ہوگا، یا تو بنیں گے 2 طہر پورے اور 1 بعض سے مراد آدھا لے لیں، پونا لے لیں، جتنا لے لیں، بعض من الثالث، لأن بعض منه قد مضى، اور جو بعض اس کا ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ قد مضى، گزر چکا ہے۔ وَإِن لَمْ يُحْتَسَب، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ شمار نہ کریں جس میں طلاق دی گئی ہے، منها، اس میں سے، وَيُؤْخَذُ ثَلَاثٌ أُخَرَ، اور اس کے علاوہ آپ 3 اور لے لیں، 3 اور لے لیں۔ ثلاثن، یہ تو منصرف بنے گا، ثلاثو کریں گے نا تو وہ پھر غیر منصرف بنتا ہے، ثلاثو تو یہ ہے۔ اچھا، ما سوا هذا القر، سوائے اس قرع طہر کے، یکون، جس کے اندر طلاق دی گئی ہے، یکون ثلاثا و بعضا، ظاہر بات ہے پھر یہ ثلاثہ اور اس کے ساتھ بعض اور ہو جائے گا، یعنی آدھا پونا اور ہو جائے گا۔ وعلی کل تقدیر، ہر صورت پر، یبطل موجب الخاص، خاص لفظ ثلاثہ جو ہے، الذی ہوا ثلاثہ، اس کا جو 3 ہی ہوتا ہے جو مدلول، وہ فوت ہو جائے گا، وہ باطل ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ هِيَ الْحَيْض، باقی وہ جو عدت اگر حیض کے طور پر لی جائے، وَالطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ، اور طلاق جو ہے کس کے اندر لی جائے جی؟ طہر کے اندر لی جائے، لم يلزم شيء من المحظورين من الممنوعين، ان ممنوعین میں سے کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ ممنوعین کڑی دو ہیں جی، یہی زیادت اور نقصان، زیادت اور نقصان، بل تعد، بلکہ شمار کیا جائے گا، ثلاث حیض، حیض کس کی جمع ہے؟ حیض کی، 3 حیض شمار کیے جائیں گے، بعد مضی الطہر، بعض گزرنے طہر کے، الذی وقع فیہ الطلاق، جس کے اندر کیا واقع ہوئی ہے؟ طلاق۔ وقد قیل، اور تحقیق کہا گیا ہے جی، قیلہ سے کس کی طرف اشارہ کر دیا؟ کہ اس بات کی طرف کہ ان ھذا الالزام، شوافع پر رد کا دوسرا طریقہ ہے، یہاں سے ایک رد کا طریقہ پیچھے ہو گیا، یہاں سے شوافع پر رد کا دوسرا انداز، دوسرا اسلوب، دوسرا طریقہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثلاثہ کے بجائے قروء کو آپ نے، قروء کو، لفظ ثلاثہ کو چھوڑ دیں، قروء کو ہی لے لیں۔ قروء بھی کیا ہے؟ جمع کثرت ہے نا، اور جمع کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 3، تو 3 افراد کو پورا کرنا ہے، تو آپ جس طرح لے رہے ہیں قروء خود 3 نہیں بن رہا، کیا مطلب ہے؟ اگر ثلاثہ کو چھوڑ کر آپ قروء کو بھی لے لیں پھر بھی ہماری بات ہی ہو سکتی ہے، قروء بھی 3 پورے کرنے ہیں آپ نے۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ ان ھذا الالزام علی الشافعی، کہ یہ بے شک
الزام اوپر کس کے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یمکن اس طرح بھی ممکن ہے ان یستنبط من لفظ قرو، اس کو آپ مستنبط کریں کس سے جی؟ لفظ قرو سے، بدون ملاحظۃ قولی ثلاثہ کو چھوڑ کر بھی آپ پھر بھی آپ کی دلیل مستدل بن سکتے ہیں، لیکن اس کو قیلہ سے لا کر یہ اشارہ دیا ہے کہ باٹی دلیل وہی ہے جو پہلے ثلاثہ والی ہے، کیونکہ عدد ہے نا، اور اعداد اپنے مدلول کے اوپر نص ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ نص کی طرح ہو سکتے ہیں، نص نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کوئی کہہ سکتے ہیں قرو جمع ہے، اور جمع کبھی کبھی 3 سے کم پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے آگے مثلا الحج و اشہر معلومات، حج کے مہینے کتنے ہیں؟ اشہر جمع ہے نا، لیکن مہینے کتنے ہیں؟ 2 مہینے 12 دن، 8 9 10 11 12 ذی الحجہ نا، تو 2 مہینے شوال ذی قعدہ ذی الحجہ کے 12 دن، ویسے 10 کہتے ہیں لیکن 12 کہنے چاہیے، 12 تک چلتا رہتا ہے، تو 3 تو پورے نہیں ہوتے، آپ پھر بھی اشہر کو قرآن نے جمع کہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اس کو قیلہ کس سے ذکر کر دیا یہاں پر، الحج و اشہر معلومات۔ اچھا وہ کہتے ہیں آگے خود ہی کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّهُ جَمْعٌ، یہ جمع ہے، وَأَقَلُّ ثَلَاثٌ، اور کم از کم اس کا کتنا ہوتا ہے؟ 3۔ کہتے ہیں قیلہ سے اس لیے ذکر کیا وَهَذَا جواب فاسد، یہ جواب کیا بنتا ہے؟ فاسد، کمزور بنتا ہے، لأن الجمع يجوز ان يذكر، کیونکہ جمع میں یہ جائز ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے، ويراد اور اسے ارادہ کیا جائے، بھی اس سے مادون ثلاث 3 سے کم کا، کما فی قول تعالی الحج اشہر معلومات، بخلاف اسماء العدد، بخلاف اسماء عدد کے فإنها نص فی مدلولاتها، یہ اپنے مدلول کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ نص ہوتے ہیں۔ اچھا واما قوله تعالی، اور جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فطلقوهن، اب یہ جواب دے رہے ہیں امام شافعی کے اس استدلال کا جو انہوں نے وقت عدتہن لیا ہوا ہے، فمعناه، اس کا معنی ہم لیتے ہیں فطلقوهن لعدتہن، فمعناه لاجل عدتہن، لام وقتیہ نہیں ہے بھائی، لام اجلیہ ہے، علت کے لیے آیا ہوا ہے، ای طلقوهن، ان کو طلاق دو، بحیث، اس حیثیت سے، لام کا معنی کیا جا رہا ہے یمکنو، کہ ممکن ہو، احصاء عدتہن، ان کا عدت کا گننا ممکن ہو۔ اب گننا کیسے ممکن ہوگا؟ وہ کون سا زمانہ ہوگا جس میں گننا ممکن ہوگا؟ وذالک بان یکون فی طہر لا وطأ فیہ، کہ اس کو ہو وہ طلاق اس طہر میں لا وطأ فیہ، جس کے اندر کوئی وطی نہ کی گئی ہو، فیہ اس میں، لأنہ یعلم، تاکہ جانا جائے، انہ غیر حامل، وہ کیا ہے؟ غیر حامل، غیر حامل ایسی طور میں ہوگا نا کہ جس حیض کے بعد، کیونکہ حیض آنا علامت اس بات کی کہ وہ حاملہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وطی نہ کیے جانا بھی اس بات کی علامت ہے نا کہ ابھی تک وہ حمل سے نہیں آئی، انہا غیر حامل۔ اچھا فتعتد بثلاث حیض، پس وہ شمار کیا جائے گا اس کے 3 حیض، بلا شبہۃ، شبہ کے بغیر، تو ظاہر بات ہے 3 حیض اس کے شمار کیے جائیں گے، اس کے بعد ولا تطلق فی طہر، اور نہ اس کو طلاق دو فی طہر، ایسے طہر میں وطیہ فیہا، جس کے اندر کیا کی جائے، اسے وطی کی جائے، لأنہ لم یعلم، اس وجہ سے کہ نہیں جانا جا سکے گا اس وقت، حین ذن، اس وقت، لم یعلم انہا حامل، کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، تو تعتد بعزم الحمل، کہ وہ شمار کرے اپنے وضع حمل کو، کیونکہ اس صورت میں پھر اگر وہ حاملہ ہوئی تو اس کی عدت کیا بنے گی؟ وضع حمل ہوگی، وأولاۃ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، او غیر حامل، یا غیر حاملہ ہے تو تعتد، پھر وہ عدت شمار کرے گی کس کے ساتھ؟ حیض کے ساتھ، شک پڑے گا نا اس میں۔ اچھا وَإِذَا وَكَذَا لَا تُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ، اور نہ اس کو جو ہے تم طلاق دو کس کے اندر؟ حیض کے اندر، لأن هذا الحیض، اس وجہ سے کہ یہ حیض لم يعتبر عندنا، ہمارے ہاں یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو ہم نہیں شمار کریں گے جس کے اندر طلاق ہوئی ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا، ہم نے ثلاثہ کا مدلول پورا کرنا ہے، وَلَا الطُّہْرُ، اور نہ وہ طہر الذی یلیہ، جو اس کے بعد آیا ہوا ہے، ظاہر بات ہے ہم تو 3 حیض شمار کرتے ہیں، طہر شمار نہیں کرتے، فینبغی، پس مناسب ہے، ان یحتسب فی 3 حیض اخر، کہ اس کے ساتھ 3 حیض اور شمار کر لیے جائیں، فتطول، ظاہر بات ہے جب اس طرح کریں گے تو فتطول العدۃ علیہا بلا تقریب، خامخواہ، بلا تقریب، خامخواہ اس کی عدت کو آپ بہت لمبا کر دیں گے۔ کیسے لمبا کریں گے؟ اگر آپ نے حیض میں طلاق دی ہے تو ایک تو آپ شریعت کی نافرمانی کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ حیض کے اندر جو ہے آپ جب اس کو طلاق دیں گے تو اس کو ہم شمار نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے طور کو ہم نے شمار نہیں کرنا ہے، تو یہ ایکسٹرا چیزیں چلی جائیں گی درمیان سے ایک لمبا زمانہ، اور اس طرح عدت بہت لمبی ہو جائے گی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا روایات کے مطابق، نصوص کے مطابق طلاق طور میں ہوگی اور سٹارٹ اس کی عدت حیض سے ہوگی، تاکہ دونوں قسم کے دلائل کے اوپر کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے۔
ثم لكل واحد منا ومن الشافعی فی هذا المقام قرائن، کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ قرینے ہمارے اور امام شافعی کے یہاں پائے جاتے ہیں، تو استنبط جن کو استنباط کیا جاتا ہے بنفس الآیات، نفس آیت سے، بوجوہ متعددۃ، مختلف قرائن، متعدد قرائن کے ساتھ، متعدد وجوہ کے ساتھ، قد ذکرتھا جس کو شوق ہے تو میں نے اس کو ذکر کیا فی تفسیرات الاحمدیہ، تفسیرات احمدیہ کے اندر میں نے ذکر کیا، بالبسطی بڑی کشادگی کے ساتھ کیا ہے، وہ تفصیلی بہت تفصیل بھی کی ہے، فطالعھا ان شئت، اگر آپ کا شوق ہے تو آپ وہاں جا کے اس کے کیا کر لیں، مطالعہ کر لیں۔ وہ کیا ہے مثلا اگر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو مثلا دیکھیں حاشیہ نمبر 1 میں جا کے دیکھیں قرائن کیا ہیں، ما قال الشافعی، جو کا امام شافعی نے کہا ہے، کیا کہا ہے، ان ثلاثۃ بالتاء تدل علی الاطہار، یہ ثلاثہ تا کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور ثلاثہ مؤنث ہے نا، ثلاثۃ قروء، اور آگے قروء طہر لیں تو طہر مذکر ہے نا اور حیض مؤنث ہے، تو اصول کے مطابق ادھر سے جب آپ ثلاثہ کہتے ہیں ثلاثۃن، ادھر سے مذکر ہونا چاہیے، مؤنث ہونا چاہیے، اور وہ طہر ہے، اور آپ حیض لے رہے ہیں وہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے ساتھ تو نہیں آ سکتا۔ اس کا جواب ہم نے آگے دیا ہے، ولو کان، کیا جواب دیا جی دیکھ لیں، والجواب، جواب یہ ہے کہ تا جو ثلاثہ کے اندر ہے بے اعتبار جو لائی ہے، یہ قرء کے لفظ کو دے کر لائی ہے، اور قرء کا لفظ کیا ہے، مذکر، تو ہم نے قرء کے لفظ کو دے کر لائی ہے، وہ مذکر ہے، آپ اندر سے معنی پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں ہمارا والا محول، آپ اس کو چھوڑیں، آپ لفظ کو دیکھیں، اور ویسے زائد لفظ کو دیکھ کے لایا جاتا ہے، اندر سے معنی کو دیکھ کر، تعبیری معنی کو دیکھ کر نہیں لایا جاتا۔ یہ انہوں نے جواب دے دیا اس کا۔ اور ہمارے لیے قرائن مثلا یہاں پر وہ یہ ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن فانہ جعل عدت غیر الحائض، اللہ تعالیٰ نے یہاں غیر حائض کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے کر دی ہے، لعدم الحیض، کیونکہ اس کو حیض نہیں آتا، لیکن جس کو حیض آتا ہے تو اللہ نے اس کی عدت کتنی کر دی ہے، 3 حیض۔ تو اللہ کے ہاں بھی عدت کیا ہونی چاہیے، حیض ہونی چاہیے، تو ہم نے اللہ کا فرمان لے لیا ادھر سے، صریح نص ہے، تو اللہ نے بھی حیض کو یہاں پر عدت کے طور پر لایا ہوا ہے ایک۔ اور دوسری دلیل نیچے جا کے دیکھیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال طلاق الامتی تطلیقتان وعدتها حیضتان، لونڈی کی جو طلاقیں ہیں وہ 2 ہیں، 1.5 ہونی چاہیے، 1.5 بنتی نہیں ہے، جزء لا یتجزا، تو تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے ہم نے 2 کر دی، اور ادھر سے وعدتها حیضتان کا ہے، طہران نہیں کا، تو یہ بھی صریح دلیل ہے ہماری حدیث سے بھی، لہٰذا یہ کچھ ہمارے قرائن ایسے ہیں جو اس کے اندر۔ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قرینہ اور بھی ہے، وہ قرینہ جیسے ہمارے 2 قرینے ہیں ایسے ان کا دوسرا قرینہ ہے، دوسرا قرینہ وہ کہتے ہیں یا تربصن، تربص باب تفاعل ہے، تفاعل تکلف ہے، اور تکلف کے اندر رغبت کچھ ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں حیض میں، حیض کو شمار کریں، حیض رغبت کا زمانہ نہیں ہوتا، تو یا تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس تربص سے پتہ چلتا ہے کہ طہر ہونا چاہیے، 3 طہر ہونا، وہ رغبت کا زمانہ ہوتا ہے، لینے کا بتکلف زمانہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے جواب دیا حضرت رغبت ہی نکالتے ہیں، تو رغبت بھی ہم نکال کے آپ کو دے دیتے ہیں، مثلا آپ نے رغبت بنائی ہے، اب خاص مقصودی سلسلے کو ہم رغبت یہاں بناتے ہیں کس کو، نکاح کو، تو رغبت تو نکاح کی تو ویسے بھی ہوتی ہے جی، تو وہ جو ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ثم ان المصنف، اور اس اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ذکر ہاؤنا من تفریعات الخاص، انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں خاص کی تفریعات علی مذہبی، اپنے مذہب کے اوپر 7 تفریعات میں، کتنی تفریعات، 7، 4 منہا، 4 تو ہو گئیں، ماتم ملانا، اب تک تو 4 مکمل ہو گئی نا، 3 حکم ثانی پر خاص کے، اور 4تھی حکم اول پر، و3 منہا، 3 رہتی ہیں 7 میں سے، کہتے ہیں اگاں آنی تاول نہ کرے ہو، ما سیجیو ان قریب آ رہی ہیں، لیکن واورد بین هذه الاربعۃ و3، اور ان 7 کے درمیان میں، یعنی 4 اور 3 کے درمیان میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ شوق رکھتے ہیں کہ بے اعتراضین، 2 اعتراض لے آئیں ساتھ، للشافعی، امام شافعی کی طرف سے، علینا، ہمارے اوپر، احناف کے اوپر، ما جوابہما، نال جواب بھی آن سن، علی سبیل الجمل المعترضہ، جملہ معترضہ کے طور، جملہ معترضہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے، جو ماقبل ما بعد سے کٹا ہوا ہوتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی النیۃ لیست بشرط فی اس میں فی الوضوء، تو اب وہ آپ نے پڑھا رحمہ اللہ، دعائیہ بدعائیہ جتنے جملے ہوتے ہیں کس میں آ جاتے ہیں، معترضہ، تو یہ بھی اسی طرح کے معترضہ کے طور پر لا رہے
تو باقی آگے کے جو مسئلہ انشاءاللہ بعد میں کہ 3 تفصیلات ابھی اس کے بعد 2 اعتراض کے بعد ہوں گی ہاں بعد میں آئیں گے.